اللہ بابر کا نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہوں۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج ہم اس کے 26ویں باب کو پھر دیکھیں گے۔ کہہ رہے کہ مرکزی آیت اس سے پورے پیسج کی آج ہے وہ ورس ہے 18۔ ورس 18 میں لگے تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ ورس 18 جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ساری باتوں کا ایک خاکہ ہے۔ انجیل کی منادی جب ہوتی ہے تو انجیل کی خوشخبری جس کے پاس پہنچتی ہے، کوئی قبول کرتا ہے، خوشخبری کو قبول کرتا ہے، تو پھر یہ خوشخبری اس شخص کی زندگی میں کیا کرتی ہے؟ اس کی زندگی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اندھیرے سے نکل آتا ہے، شیطان کے اختیار سے نکل آتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور پھر آپ کو میراث میں حصہ مل جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے پول کو چنا، وہ کیا کرے کہ لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اندھیرے سے روشنی کی طرف، شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف، اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی، مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائے۔ یہی بات اس نے یہاں پر نہیں کی، بار بار اس کے کلام کا یہی خاص بات تھی۔ وہ کیا تھی؟ اگر آپ کولوسین چیپٹر 1 ورس 12 سے پڑھیں تو وہاں پہ سیم بات اس نے لکھا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ لیکن میراث کا حصہ پانے کے لیے کیا ہے؟ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کے اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، اندھیرے سے روشنی میں، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ گناہوں کی معافی حاصل ہوگی تو آپ کو میراث بحال ہو جائے گی۔ اندھیرے سے روشنی اور شیطان کے اختیار سے خدا کے اختیار میں۔ گناہ کی معافی کس طرح؟ یسوع پر ایمان لانے سے گناہ کی معافی، اور گناہ کی معافی کے بعد میراث کا حصہ میں مل جاتا ہے۔ فرسٹ تسالونیکیوں میں 5:5 میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں۔ ہمیں میراث کا حصہ تبھی مل سکتا ہے جب ہم یسوع کے بھائی، تو یسوع کے بھائی ہونے کے لیے یسوع جیسے ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع تو نور ہے، یسوع تو لائٹ ہے، اور ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، جب اس نے اپنی ٹیسٹمنی یہاں پہ شروع کی تو اس نے 13ویں آیت میں 2 دفعہ نور کا ذکر کیا ہے۔ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے گرد چمکا، سورج کے نور سے زیادہ ایک نور میرے گرد آسمان سے چمکا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھے، یہ سورج نہیں چمکا، سورج کو اس نے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہا ہے کہ سورج کے نور سے زیادہ نور چمکا۔ اور ایون اگر آپ 23ویں آیت میں پڑھیں پھر وہ نور کا ذکر کرتا ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے، اور سب سے پہلے وہ وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ متی کی انجیل میں ہم جب کے پڑھتے ہیں کہ گلیل کے علاقے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہاں پر روشنی چمکی، لکھا ہے 15ویں اور 16ویں آیت میں، زبلون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، دریا کی راہ، یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے ملک کے سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اور یہ بات اس نے متی نے کہاں سے کوٹ کی ہے؟ یسایہ سے کوٹ کی۔ یسایہ نبی یہ پہلے سے پیشن گوئی کر چکا تھا۔ یہ ایک روشنی کیا تھی؟ تو اس کے لیے یوحنا پہلا باب کا 2-3 آیت پڑھنا چاہتا ہوں، جس ورس 4 میں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ورس 9 میں لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کا۔ آدمی کو روشن کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں رکھنا۔ اسے کیا ہوتا ہے؟ ہماری ذات ہی چینج ہو جاتی ہے۔ تو کیا؟ ورس 12 میں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ کیا؟ کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور خدا کے فرزند ہیں تو پھر میراث بھی ہماری ہوگی، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف خدا نے تاریکی سے نکال کر روشنی میں خدا کی بادشاہی میں جگہ دی، بلکہ ہمارے گناہ معاف کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی میراث میں حصہ بھی دے دی۔
آگے اب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو ورس 28 میں اگرپا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اگرپا نے پالوس سے کہا کہ تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. واہ، تھوڑی سی گل ہی. تو پالوس رسول کا جواب جو ہے بڑا زبردست ہے. کیا تو کنورٹ کرنا چاہتا ہے مجھے اور تھوڑی سی گلاں کر کے؟ پالوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے. واو، دیٹ از دا ونڈرفل میسج آف دا کراس. وہ کہتا ہے کہ تھوڑی یا بہت، مطلب یہ تیرے دل کو چھو لیا ہے کلام نے، تجھے پتا ہے، تو سچائی کو جانتا ہے، تو صرف اقرار نہیں کرنا چاہتا. دنیا میں آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سچائی کو جانتے ہیں لیکن کیا اقرار نہیں کرنا چاہتے. اکثر لوگ جب کسی سے مسیح کی بات کریں، کسی غیر مسیحی سے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کیا تم مجھے کنورٹ کرنا چاہتا ہے یا کس طرح؟ تو ہم کیا جواب دیں؟ نہیں میں تینوں کنورٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن خداوند کا کلام ہمیں پتہ کیا سکھاتا ہے؟ وی آر ان دا بزنس آف کنورٹنگ پیپل. یس، اس نے کہا یس. پالوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے، صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے. کنورٹنگ دا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو کسی چیز میں سے تبدیل کر دینا، ٹرانسفر کر دینا. تو وہ کیا ہے؟ وہ سیٹنگ ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف، شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف، اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو یونیک چیز ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہے وہ کسی کے پاس نہیں. We all have individual unique thing جو کسی کے پاس نہیں ہے. It's only belong to you. وہ کیا ہے؟ Your testimony. How Jesus touched your life. آپ کی زندگی میں یسوع نے کیا انوکھا کام کیا ہے؟ کیا ایسی بات ہے جو آپ استعمال کر کے خدا ان کی گواہی دے سکتے ہو؟ پول کے پاس یونیک گواہی تھی، میں سمجھتا ہوں آپ سب کے پاس بھی ہے. وہ دوسری کسی کے ساتھ نہیں ملتی، میں بھی ملتی جلتی ہو، لیکن وہ آپ کی ہے جو آپ کے پاس ہے. خدا ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس طرح، جس طرح پول کہتا ہے کہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوں. میں نے اس بات کی تھی کہ بہت دفعہ ہماری خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس میں کمزور یا سلو ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس پہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا سارا فوکس ہی اپنے حالات، اپنی فیملی، اپنی ضرورتیں، اپنی پرابلمز، اپنی فیملی اور ارد گرد انہیں جاب اور گھر اور فیملی اور ان چکروں میں ہی گزر جاتا ہے. ہاں سنڈے ہم خدا کو دیتے ہیں، لیکن ہمارا پہلا پیشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا پہلا ٹارگٹ اور پیشن خدا ہونا چاہیے. کون سی چیز ہمیں سلو کرتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ ہم اسے خداوند کے قدموں میں لائیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میرے اس پیشن کو، اس گول کو، اس کمٹمنٹ کو اگنائٹ کر. آج آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک صومالی لیڈی کی ٹیسٹ بنی ہے، وہ کس طرح خداوند نے اس کو پکڑا اور کس طرح وہ مسیحی بنی. اور میرا پلان نہیں تھا، کیونکہ میں جب آخر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے کلام پر ہی توجہ دوں جب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سم ہو مجھے نہیں پتا کہ میں کل ہی وہ پہلی دفعہ ہی وہ میں اس طرح ڈیوڈ ووڈ کی وہ مختلف لوگوں کی وہ ٹیسٹمنی کرتا ہے. تو اس طرح میں کہہ سکتا ہوں شارٹ دیٹ ٹیسٹمنی میڈ مائی ڈے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ ضرور اس بہن کی گواہی کو سنیں. کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات سے ملتی جلتی ہے کہ ہم صرف دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ہم مسیح کو قبول کر لیا، ہم نے اچھی جاب مل گئی، ایجوکیشن کر لی، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، دیٹس آل بس. اچھا نو، میں کہتا ہوں کہ اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ سم ٹائم جب خداوند پکڑتا ہے تو مسلم بیکم اے گڈ کرسچن، ویری گڈ کرسچن. مسلم یا جو بھی غیر قوم سے آتے ہیں، ان میں جو پیشن اور ان میں جو وہ جذبہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں میں نظر ہی نہیں آتا، اور وہ عام بات نہیں ہوتی. ان کے لیے سب سے بات مشکل کیا ہوتی ہے؟ they have to not only fight with the Satan. سب سے بڑا جو مشکل لمحہ جو سیٹینک پاور ہوتی ہے، ان کی فیملی اینڈ کمیونٹی، they have to fight with them, or they always wanted to kill them, they always wanted to destroy that person. تو ہمیں تو کبھی اس طرح کی پرابلم ہوتی بھی نہیں ہے. ہاں جو علاقوں میں ہیں اکثر ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو
وہ لوگ جن کے لیے وہ مر رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے وہ جی رہے ہوتے ہیں, جو ان کے خون اور گوشت کا حصہ ہوتے ہیں, جب وہی ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور still they are standing and serving the Lord, that is amazing. تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, I'm just pretending. بس میں تھوڑا ٹائم ملا تو آ کے میں نے بھی آ کے میسج دے دیا, یا آپ نے آ کے دعا کر دی, یا میں نے ورشپ کر دی, یا کس طرح, تو اٹس ناٹ انف. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں لا کے اپنی اس کے پیشن کو, کمٹمنٹ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اینی وے, ریکویسٹ ہے آپ سے سب کے لیے, اس کو ضرور سنیں. یسوع کے پاک اور جلالی نام میں سب کچھ مانگتے پاتے ہیں. آمین.